والد کی عمر بڑی ہو گئی, والدین کی عمر بڑی ہو گئی, اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا, میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا, میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی, یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی, آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں, کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا, ہائے ہائے, جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی, آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے, تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوستو, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں. باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا, ہاں, تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے, زبان سے نہیں, باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا, ہاں, جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے, اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے, ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں, بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب, میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات, باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں, ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا, بابا آپ کو کیا پتا, ارے ڈیڈی وہ دن گئے, اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح, ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو, اس کو دیکھتے رہو, یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں, آج اس کو کہہ رہے ہو, آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات, عجیب. ہاں, اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوستو, کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا, کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے, ہاں, باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا, استاد کے سامنے مت بولنا, باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں, ہم سب پہ, ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. سب سے پہلے باپ کا, پھر استاد کا, پھر سسر کا, پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو, دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا, باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے, لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں, چھوٹا سا تھا, اس کو گود میں بٹھاتا تھا, میرا دوست تھا, آج میرا دوست چلا گیا, آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا. حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا, مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا, بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں, ان کے دوستوں کا. ہاں, کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست, تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں, تم بہت چھوٹے تھے اس وقت, تم سے پیار کرتے تھے, ملتے تھے, تمہیں ٹافیز دیتے تھے, کچھ کرتے تھے, ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا, کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے, اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں. ہاں, تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں, اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. یہ قدریں زندہ ہیں, یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ یقین کرو, جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو, وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا. کیسی عجیب بات ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں, آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے, ساتھی بیٹھا ہے, اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں. وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں. وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے, وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی, وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں. انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے, انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے. وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے, اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل ہوتا ہے, اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی, وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا, دھوکہ نہیں دیتے.